آج آپ کے سامنے موقع کی مناسبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے حالات زندگی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے ہی باروب اور بلند آواز والے اور بلند شان والے اور ایک بلند قد رکھنے والے صحابی رسول تھے۔ یہ اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے تقریباً حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے سے پہلے 40 یا اس کے قریب بندے مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بڑا مقام اور منصب عطا فرمایا کہ یہ ان سب سے سبقت لے کے دوسرے نمبر پر چلے گئے۔ پھر ان کو خلیفہ بھی نامزد کر دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے قریب حضرت عمر فاروق کو نامزد کیا تھا۔ یہ کہا تھا، لوگوں سے وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں بڑی جنگیں لڑیں، اگرچہ یہ خود تو شریک نہیں ہوتے تھے، ظاہر ہے خلیفہ وقت تھے، امیر المؤمنین تھے، تو ان کی امارت کے اندر ہی جنگیں لڑی گئیں۔ 2 جنگیں بہت بڑی جنگیں تھیں، جن کو کہا جاتا ہے اس وقت کی جو سپر پاور تھی روم اور فارس، یہ 2 بڑی سلطنتیں تھیں اس زمانے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں سے جنگ کی، رومیوں سے بھی جنگ ہوئی، فارسیوں سے بھی جنگ ہوئی، اور یہ بہت بڑی جنگیں تھیں۔ عام جنگوں کی طرح یہ جنگ نہیں تھی، یہ بہت بڑی جنگیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دونوں جنگوں کے اندر ہی فتح عطا فرمائی، روم کے اندر بھی فتح عطا فرمائی، اور جو فارسیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، فارسی بہت بڑے جنگجو لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب فارسیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو فارسی جو تھے وہ ہاتھی لے کے آئے تھے، ہاتھی۔ تو مسلمانوں کے پاس تو ہاتھی نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس کیا تھے؟ گھوڑے، ان کے پاس گھوڑے تھے۔ تو گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، تو جنگ کیسے کریں؟ یہ بڑی پریشانی بن گئی تھی۔ ایک تو وہ لڑاکے بڑے تھے، پھر اوپر سے ہاتھی لے آئے۔ عربوں نے بھی کبھی ہاتھی، عربوں کو یہاں کوئی ہاتھی ایسی چیز نہیں تھی جس کو بہت کم ہی لوگ تھے۔ وہ ایک دفعہ ہی واقعہ ہوا تھا اصحاب فیل والا، وہ ہاتھی والا واقعہ۔ عربوں کے ہاں ہاتھی کوئی، وہ ان کے ہاں کوئی معمول کی چیز نہیں تھی۔ تو انہوں نے دیکھا ہاتھی، جب گھوڑا جب دیکھتا تھا نا ہاتھی کو، گھوڑا چھلنگے لگا کے پیچھے بھاگ جاتا تھا۔ تو گھوڑا آگے جائے گا تو جنگ ہوگی۔ اس وقت پھر عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، وہ بھی ساتھ آیا ہوا تھا، وہ قبیلہ تھا بنو تمیم قبیلہ، بنو تمیم قبیلہ۔ یہ بھی بڑا لڑاکا قبیلہ تھا، بڑا ہوشیار، بڑا جنگجو قبیلہ تھا۔ اس نے پھر اس وقت جو امیر تھے غالباً حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان سے کہا کہ آپ ہم جانیں تو یہ جانیں، آپ سب پیچھے ہٹ دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آؤ میدان میں۔ ہاتھی تو پھر ہیں ان کے پاس۔ یہ پھر جاتے تھے بنو تمیم کے لوگ، یہ جب جاتے تھے نا ایسی چھلانگ لگاتے تھے ہاتھی کے اوپر سے، بندے کو ہی مار دیتے تھے، اتنی بڑی چھلانگ لگاتے تھے ہاتھی کے اوپر سے، یعنی کہ جو بندہ بیٹھا تھا اس کے اوپر حملہ کرتے تھے، اس کو گراتے تھے، پھر ہاتھی کو بھی گراتے تھے۔ اتنا مشکل مرحلہ تھا یہ۔ پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، رومیوں سے بھی فتح مل گئی، فارسیوں سے بھی۔ ظاہر ہے جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، کچھ لوگ جنگ کے اندر مارے جاتے ہیں، کچھ دشمنوں کے بندے جو ہوتے ہیں وہ قید ہو کے آ جاتے ہیں۔ ان قیدیوں کے اندر ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ابو لولو۔ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے حصے میں آ گیا۔ اور مغیرہ بن شعبہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے تھے، جو نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بیعت لی تھی نا، کہ میں میرے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرو، جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے
کہ درخت کے نیچے وہ بیعت ہوئی تھی، وہ سارا ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی شامل تھے بیعت کرنے والوں میں۔ تو وہ ابو لولو غلام جو تھا وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کے اندر آیا۔ تو یہ جو غلام تھا نا ابو لولو، اس کے دل میں ایک غصہ تھا حضرت عمر کے بارے میں، کیونکہ عمر ہی رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے جنہوں نے فارس کو گرایا تھا نا، یہ فارسی تھا، مجوسی تھا، اس کے دل میں یہ غصہ تھا کہ میں نے اس عمر سے انتقام لینا ہے اس بات کا، اس نے ہماری حکومت کو ختم کیا۔ اور اس نے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کو دھمکی بھی دی تھی، حضرت عمر فاروق کو وہ دھمکی محسوس بھی ہو گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس کی دھمکی سے خطرے کی بدبو آ رہی ہے، لیکن ذرا وہ صرف ایک دھمکی تھی۔ چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا، یہ جو بدبخت ابو لولو مجوسی تھا، یہ آگ کی عبادت کرنے والا تھا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھاتے تھے، یہ منبر کے پیچھے چھپ گیا اور اس نے اپنے جو تلوار تھی یا جو بھی خنجر تھا اس کا، اس غالباً خنجر ہی تھا، اس نے اس کو زہر کے اندر کئی دفعہ اس کو رکھا تھا تاکہ یہ جب اس کے ساتھ وار کیا جائے تو سخت وار ہو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ وہ اندھیرے میں ہی فجر کی نماز شروع کرتے تھے اور لمبی قرات کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے وہ اکثر سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تھے فجر کی نماز میں، اور سورۃ النحل، یہ بھی قرآن مجید کی ایک سورہ، ان کی تلاوت کرتے تھے، بڑی بڑی صورتیں ان کی وہ تلاوت کرتے تھے۔ تو جب اندھیرا ہوتا تھا اس وقت نماز شروع کرتے تھے۔ اب وہ بدبخت آ کے منبر کے پیچھے چھپ گیا، خنجر اس کے پاس تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، ابھی تلاوت غالباً شروع نہیں ہوئی تھی کہ اس نے حملہ کر دیا، 3 وار کیے اس بدبخت نے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو واقعہ ہوا تھا نا، یہ جس نے آ کے وار کیا تھا، اس سے پہلے ہی حضرت عمر کو ایک خواب آیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، پھر لوگوں کو آ کے بتایا بھی، انہوں نے ان لوگوں سے آ کے کہا کہ لوگوں مجھے خواب آیا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے ایک مرغ میں نے خواب میں دیکھا ہے جس نے مجھے 3 ٹھونگے ماری ہیں، اور میں اس کی جو تعبیر ہے سوائے موت کے میری سمجھ میں کوئی اور نہیں آتی، میں اس کی تعبیر یہی سمجھ رہا ہوں کہ میرے مرنے کا وقت قریب ہے۔ پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو نصیحتیں کی، بتایا کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو گیا نا، میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرے بعد وہ 6 بندے ہیں، ان 6 بندوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کرنا، ان 6 بندوں سے باہر نہ جانا، اور جو بندہ ان 6 بندوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد، اپنا خلیفہ نہیں نہ سمجھے گا، سمجھ لینا کہ وہ بندہ کافر ہے، گمراہ ہے، اس سے بچ کے رہنا، ان 6 بندوں سے باہر نہیں نکلنا۔ وہ 6 بندے آپ پچھلے جمعوں میں سن چکے ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف، یہ 6 بندے تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور ایک اور بندہ بھی تھا سعید بن زید، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق نے ان کا نام نہیں لیا تھا، اس وجہ سے کہ وہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے، رشتہ دار تھے، تو رشتہ داروں کا وہ تو کہتے تھے کہ یہ نہ کہ رشتہ دار کا نام لے لیا، انہوں نے اس کا نام ہی نہیں لیا، 6 بندوں کا نام لیا۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق کو یہ خواب آئی تھی کہ مجھے مرغ نے 3 دفعہ ٹھونگے ماری، اور انہوں نے پھر اس کی یہی تعبیر سمجھی کہ اب میرا وقت قریب ہے، تو یہ اس ظالم نے پھر یہی کیا، 3 وار کیے اس نے، وہ 3 ٹھونگے وہ یہ 3 وار ہی تھے۔ بہرحال اس نے اپنا کام کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس حملہ ہوا تو بعض روایتوں کے اندر الفاظ مختلف ہیں، بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ عمر نے فرمایا مجھے کتے نے کاٹ ڈالا ہے، مجھے بچا لو، کیونکہ اندھیرا تھا۔ تو بہرحال صحابہ نے پھر جلدی سے حضرت عمر فاروق کو پکڑا، وہ بدبخت جاتے جاتے 7 بندوں کو شہید کر گیا، زخمی کر گیا، 7 بندوں کو زخمی کر گیا، کیونکہ اس کے پاس خنجر تھا 2 دھاری، وہ ایسے مارتا جاتا تھا۔ پھر ایک صحابی تھے، ان کو پتہ چلا، یہ تو انہوں نے جب دیکھا یہ تو جہاں بھی جاتا ہے مارتا جاتا ہے، انہوں نے اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ اب ذرا وہ چادر ڈال دی تو اب تو اس کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، وہ کیا کرتا وہ، جب اس کو پتہ چلا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، پھر اس نے اپنا گلا خود ہی کاٹ دیا، مرنا ہی تھا اس نے ویسے بھی، ظاہر جو جس طرح کا اس نے کام کیا تھا اس کی تو بچنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر تو یہاں تک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ مومن کا قتل، آپ نے فرمایا ساری دنیا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اللہ کو فرق پڑتا ہے تو اس سے پڑتا ہے کہ ایک بندہ مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے، پوری دنیا ختم ہو جائے، کچھ بھی نہیں. اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدرت نہیں. ایک بندہ مومن کا قتل ہو جانا پوری دنیا کے ختم ہو جانے سے ہی بڑا جرم ہے. یہ زمین، یہ سورج، یہ کچھ نہیں ہے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کچھ نہیں ہے انسان کے آگے. تو پوری کائنات ایک طرف، بندہ مومن ایک طرف. تو بہرحال اس نے حملہ کیا، اب جاتے مسلمانوں کو بھی وہ زخمی کر گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پھر لے جایا گیا، اور بعد میں پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ جلدی وہ فجر کی نماز مختصر کر کے پھر پڑھا دی. باقی جو بھی نمازیں تھیں نا، حضرت عمر فاروق جب تک زخمی تھے، باقی جتنی بھی نمازیں تھیں حضرت عمر فاروق نے ایک بندہ مقرر کیا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے فرمایا میری جگہ پہ نمازیں یہ ادا کرے گا، یہ میری جگہ پہ کھڑا ہوگا. صہیب رومی یہ بہت پرانے صحابی تھے نا، بہت بڑے عظیم درجے کے سابقون اولون میں سے تھے صہیب رومی. پھر نماز جنازہ بھی حضرت عمر فاروق کا انہوں نے ہی پڑھایا تھا، کیونکہ نبی حضرت عمر فاروق نے ڈیوٹی جو ان کے لگائی تھی کہ میرے مصلی پہ صہیب رومی کھڑا ہو. چنانچہ جب تک حضرت عمر شہید نہیں ہوئے تھے، زخمی تھے، صہیب رومی ہی نمازیں پڑھاتے تھے، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی. اور پھر جب حضرت عمر شہید ہو گئے تو نماز جنازہ بھی صہیب رومی نے پڑھائی تھی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب دیکھ لیا گیا کہ یہ زخمی ہو گئے ہیں، لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے کہا بچ جائیں گے، بعض لوگوں نے کہا نہیں بچیں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایسے حالات میں رائے ہوتی ہیں لوگوں کی. لیکن جب حضرت عمر فاروق کو دودھ پیش کیا گیا یا کوئی پینے کی چیز پیش کی گئی تو وہ باہر نکل گئی، پیٹ کے راستے سے یا کسی راستے سے نا وہ باہر نکل گئی. اس سے پھر یہ اندازہ ہوگا کہ اب نہیں بچیں گے، کیونکہ ذرا جب کوئی کھانے کی چیز ہی اندر نہیں ٹھہر رہی تو پھر کیسے زندگی ممکن ہے. تو پھر ایسے ہی ہوا، اسی زخم کے اندر پھر حضرت عمر فاروق کی شہادت ہو گئی. اب بندہ اتنے زخموں کے اندر ہو تو بندے کے اوپر کیا حالات، یعنی کہ زندگی سے جانے کے، اب زندگی ختم ہو رہی ہے، اصل زندگی شروع ہو رہی ہے، انسان کی کیفیات ہی کچھ اور ہوتی ہیں. تو اس زخمی حالت میں نا حضرت عمر فاروق کا آپ انداز دیکھیں، ان کی طبیعت دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طبیعت کے انسان تھے، کیسا مزاج تھا ان کا. ایک بندہ ان کے سامنے آیا، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تو اس زخمی حالت میں اس کو ٹوکنا شروع کر دیا کہ تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا، اس کو اوپر کرو، یہ کیا کر رہے ہو. وہ فٹافٹ پھر اس نے اوپر کیا. اب اندازہ لگائیں، ہمارے ہاں تو یہ نا کہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، وہ زخمی حالت میں ہے، اور زخم بھی یہ وہ ہے کہ ان زخموں کے اندر ان کی شہادت بھی ہو جانی ہے. اتنے شدید زخم ہے، پتہ بھی ہے کوئی چیز اندر نہیں ٹھہری، لیکن دیکھ لیں، نافرمانی کو دیکھ کے بندہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہوتا ہے بندہ مومن کہ جب اس کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو نا، اس کو جوش چڑھ جائے، اس کی غیرت ایمانی جاگ جائے کہ بھائی جب میں جو ہوں مجھے پتہ ہے اللہ کا حکم زندہ ہے، اللہ کا حکم مجھے، تو یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں غیرت ایمانی. تو انسان کو چاہیے کہ جب انسان کے سامنے کوئی برا کام ہو اس کو ٹوکے، اور برا کام جو شرعی طور پہ برا کام ہو اس کو بندہ نہ ٹوکے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ پھر برائی پھیلتی ہے. جس طرح وہ کوئی آدمی، نبی علیہ السلام نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ ایک آدمی، ایک جو ہے کشتی والے، وہ اپنا نیچے سے سوراخ کر لیں پانی لینے کے لیے، کشتی کے نیچے بھائی ہم کہاں پانی لینے جائیں گے، تو کشتی کے اندر سے ہی سوراخ کر لیں، اور دوسرے لوگ کہیں کہ یہ سوراخ کرتے ہیں تو کرتے بھی رہیں، اپنا ہی نقصان کریں گے، ہمارا کیا جاتا ہے، ان کو ہی نقصان ہوگا. تو کیا خیال ہے بچ جائیں گے؟ جب وہ سوراخ کریں گے تو جنہوں نے منع نہیں نہ کیا تھا وہ بھی پکڑے جائیں گے، جنہوں نے منع نہیں کیا تھا وہ بھی پکڑے جائیں گے، منع کرنے والے ہی بچیں گے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا تھا جب ہفتے کا دن آتا تھا نا تو مچھلیاں پانی کے اوپر ایسے تیر رہی ہوتی تھی. اب وہ دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل کہ بھئی مچھلیاں تو پانی کے اوپر ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. اب جب جو ہی اتوار کا دن آتا مچھلی پانی کے اندر، سوموار کو بھی اندر، منگل کو بھی پانی کے نیچے، جو ہی ہفتہ آتا پھر مچھلی اوپر. یہ اللہ نے ان کی آزمائش رکھی ہوئی تھی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، مچھلیاں اللہ کے حکم سے اوپر آتی تھیں. اب انہوں نے یہ کیا کہ ایک نالیاں بنائی چھوٹی چھوٹی ہفتے کے دن،
اور ان نالیوں کے ذریعے سے مچھلیوں کو ان نالیوں کے اندر جانے دیا اور وہ راستہ بند کر دیا۔ اب وہ مچھلیاں ساری کی ساری اس نالیوں کے اندر چلی گئیں، انہوں نے اس کا منہ بند کر دیا۔ اب ظاہر ہے نالی ہیں، اتوار کا دن ہوگا، آسانی سے پکڑ لیں گے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ ان بدبختوں نے ہمارا حکم توڑا، ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنایا۔ ہم نے صرف انہی لوگوں کو بندر اور خنزیر ہونے سے بچایا تھا جو ان لوگوں کو منع کر رہے تھے، جو ان لوگوں کو منع کر رہے تھے بھائی یہ نہ نالیاں بناؤ، یہ نہ ایسے کرو۔ اخذ نجینا الذین ینہون عن السوء، جو لوگ برے کام سے ان کو منع کر رہے تھے نا، نالیاں نہ بناؤ، صرف وہ بچ گئے تھے، باقیوں کو ہم نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ تو جب برائی ہو رہی ہوتی ہے تو بندہ مومن کے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے کہ بندہ مومن اس کو منع کرے، اس کو روکے۔ زبان سے رو سکتا ہے زبان سے روکے، ہاتھ سے رو سکتا ہے ہاتھ سے روکے، تو کم از کم ہاتھ سے بھی نہیں رو سکتا، دل سے تو برا جانے۔ تو یہ تو انسان کے اندر ایک جذبہ ضرور ہونا چاہیے، خاص طور پہ جب انسان اپنے گھر کے اندر ہو تو پھر تو ضرور ہے یہ کام کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر انسان کا خاموش رہنا یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بندے کو دیکھا کہ شلوار اوپر کر، اتنی وہ زخمی حالت میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے خاموش نہیں رہا گیا۔ اپنے ان کے ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، آپ نے نام سنا ہوگا۔ انہوں نے پھر حضرت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ بیٹا جاؤ اماں کے پاس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہنا کہ عمر اس بات کی اجازت مانگ رہا ہے کہ اس کی قبر یہاں بنا دی جائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام کے پڑوس کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مجھے جگہ مل جائے۔ اور ساتھ حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ اماں کو جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہتے ہیں، میں اب امیر المومنین نہیں ہوں، میں اب صرف عمر ہوں، کیونکہ میں نے 6 بندوں کی کمیٹی آگے بنا دی ہے، اب ان میں سے جو خلیفہ بنے گا، میں تو امیر المومنین نہیں رہا، میں تو عمر ہوں۔ تو یہ نہ ہو کہ امیر المومنین کا نام سن کے وہ یہ نہ کہیں کہ امیر المومنین کا حکم ہے، تو امیر المومنین کا حکم تو مانا جاتا ہے نا، تو تم نے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، تم نے اماں کو جا کے یہ کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے، عمر کہہ رہا ہے کہ اماں اجازت ہے مجھے یہاں آنے کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جگہ تو میں نے اپنے لیے بنائی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے آپ کے اوپر ترجیح دیتی، ٹھیک ہے اس کو میری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو پھر آپ کو روضہ رسول میں دفن کیا گیا، روضہ رسول میں دفن کیا گیا۔ کتنی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ کے اندر عطا فرما۔ شہادت کی موت، اور شہادت بھی کہاں؟ مدینہ میں۔ تو لوگ سوچتے تھے بھئی مدینہ میں بندہ کیسے شہید ہوگا، مدینہ میں کون سی اب جنگ ہوگی، مدینہ میں تو سارے مسلمان ہیں، تو مدینہ میں شہادت کی موت کیسے ملے گی؟ تو اللہ نے دی کہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، عادت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے بڑھا کے دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگی تھی، یا اللہ مجھے اس نبی کے شہر کے اندر، مدینہ کے اندر مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت عمر نے اللہ سے یہ نہیں مانگا تھا مجھے نبی کا پڑوس بھی عطا فرما، یہ نہیں مانگا تھا، یہ نہیں مانگا تھا، یہ اللہ نے خود عطا فرما۔ بندہ جو مانگتا ہے اللہ بڑھا چڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ مانگا تھا اس مدینہ کے اندر مجھے شہادت عطا فرما، اللہ نے شہادت بھی دی، مدینہ کے اندر بھی دی، اور نبی کے قدموں میں بھی جگہ نصیب فرما۔ یہ آپ کو میں کسی جمعہ کے اندر بتا چکا ہوں کہ جب ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف حضرت عمر تھے، اور سامنے حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے تھے۔ حدیث کافی لمبی ہے، تو وہ یہ سارا منظر تھا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس سارے منظر سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ابو بکر و عمر کی قبر تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، اور عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کی قبر کے سامنے ہوگی۔ وہ ایسے ہی ہے کہ ابو بکر و عمر کی قبر نبی علیہ السلام کے بالکل ساتھ، ظاہر اب ان کے پڑوس کے اندر ہے، اور حضرت عثمان غنی کی قبر روضہ رسول کے سامنے ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے وہاں بقیع الغرقد قبرستان میں آپ جائیں اور وہاں حضرت عثمان غنی کی قبر کے اوپر کھڑا ہوں، تو روضہ رسول کی طرف جب آپ منہ کریں گے تو روضہ رسول آپ کے بالکل سامنے ہوگا۔ تو دائیں طرف حضرت ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر، اور سامنے حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے نبی علیہ السلام کے کنویں کے اوپر۔ تو پھر اس سے راوی نے یہ اندازہ کیا کہ ان کی قبریں بھی ایسی ہوں گی، چنانچہ پھر ایسے ہی ہے۔ ابو بکر و عمر کی قبر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نبی علیہ السلام کی قبر کے بالکل سامنے ہے۔
تو بہرحال ان کو یہ شہادت کا رتبہ اللہ نے عطا فرمایا. مانگا تو تھا انہوں نے شہادت کا رتبہ، اللہ نے شہادت بھی دی، نبی علیہ السلام کے شہر میں دی، اور نبی علیہ السلام کے قدموں میں بھی جگہ اللہ نے عطا فرمایا. اب جب ان کو دفن کر دیا، دفن کا وقت قریب تھا، تو ایک صحابی عبداللہ بن عباس وہ کھڑے تھے، حضرت عمر کی چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، تو وہ عبداللہ بن عباس سامنے کھڑے تھے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ میرے پیچھے سے آیا، اس نے نا یہ اس جگہ کے اوپر میرے کندھے کے اوپر اپنا سر رکھا، اور اپنا سر رکھنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے، حضرت عمر فاروق کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ مجھے یقین تھا کہ تو اپنے ان دو دوستوں کے ساتھ جا کے ضرور ملے گا. کن دوستوں کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ابوبکر کے. مجھے یقین تھا کہ تو اپنے ان دوستوں کے ساتھ جا کے ضرور ملے گا، اس وجہ سے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے اکثر یہ بات سنی تھی کہ میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر کھڑے ہوئے. یہ جملہ تو میں نے نبی علیہ السلام سے کئی دفعہ سنا تھا، تو مجھے یقین تھا کہ تو بھی اپنے ان دوستوں کے ساتھ جا کے مل جائے. مل گئے نا. پھر جیسے نبی علیہ السلام فرماتے تھے میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر و عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر و عمر بیٹھے کھڑے ہوئے. تو جس طرح نبی علیہ السلام یہ جملے اپنے ساتھ ابو بکر و عمر کا نام لیتے تھے، تو اس بندے نے آ کے یہ کہا کہ مجھے یقین تھا کہ تو ان دو دوستوں کے ساتھ جا کے ملے گا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تو نے ایسے نیک اعمال کیے ہیں، کہ تو نے ایسے نیک اعمال کیے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جن نیک اعمال کے ساتھ تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے، میرا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ میں بھی انہی نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں. کہ جن نیک اعمال کے ساتھ تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے. حضرت عمر کی بات کر رہے تھے نا کہ نبی علیہ السلام کی صحبت، نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد، اور پھر بعد میں جو خلافت کا نظام تھا، کہ جن نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی انہی نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے مڑ کے دیکھا کہ کون ہے، تو وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ تو اپنے ان دوستوں کے ساتھ ملے گا. یہ حضرت علی نے کہا تھا. مجھے، میرا دل چاہتا ہے کہ جن نیک اعمال کے ساتھ اے عمر تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے بھی کھاتے میں ایسے ہی نیک اعمال ہوں، اور میں بھی ان نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں. یہ آپ سمجھ لیں کہ حضرت علی کا خراج تحسین ہے حضرت عمر فاروق کو. پھر ایک وقت ایسا آیا، یہ حکومتیں بدلتی رہیں، لوگ آتے رہے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، اس طرح نظام چلتا رہا. پھر آگے جا کے بنو امیہ کی حکومت آئی. تو جب بنو امیہ کی حکومت آئی تو بنو امیہ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ولید بن عبد الملک. اس کی حکومت آ گئی. اس کی جب حکومت آئی تو مدینہ منورہ میں یا بارش ہوئی تھی یا غالباً سیلاب آیا تھا. یہ جو قبریں تھیں نا، 3 قبریں، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، حضرت ابوبکر صدیق کی قبر اور حضرت عمر فاروق کی قبر، ان 3 قبروں میں سے ایک قبر خراب ہو گئی، اور اتنی خراب ہو گئی کہ پاؤں باہر آ گیا، یعنی پاؤں نظر آ رہا ہے اندر سے. اتنی خراب ہو گئی، اتنی خراب ہوگی کہ اندر سے تو ڈر گئے لوگ، یہ پاؤں کس کا ہے؟ اب کسی کو سمجھ، کیونکہ اب زمانہ کافی گزر چکا ہے نا، کتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں، صحابہ ظاہر کتنے فوت ہو چکے ہیں، زمانہ بہت آگے جا چکا ہے. اب یہ پریشانی بن گئی، یہ پاؤں کس کا ہے؟ اس وقت بھی ایک تابعی تھے عروہ بن زبیر، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے. عروہ بن زبیر، اب لوگوں کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت، جلدی پریشانی بنی تھی کیا ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے جا کے پاؤں دیکھا، پھر انہوں نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ پاؤں عمر فاروق کا ہے، یہ پاؤں عمر فاروق کا ہے. یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 63 سال بعد ہوا تھا. کتنے سال؟ 63 سال کے بعد بھی عمر فاروق کا پاؤں بالکل صحیح سلامت.
قبروں کے اندر صرف نبیوں کے جسم محفوظ رہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے، اللہ نے یہ نبیوں کے جسم کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ انبیاء کے جسم قبروں کے اندر محفوظ رہتے ہیں، نبیوں کے علاوہ چاہے وہ صحابی ہیں چاہے وہ ولی ہیں جو بھی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ میں ان کو محفوظ رکھوں گا۔ اللہ کی مرضی یا محفوظ رکھے، اللہ کی مرضی محفوظ نہ رکھے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن نبیوں کا جسم جب جس طرح ان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، قیامت تک ان کا جسم مبارک ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی، وہ نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی، کوئی چیز نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ نبیوں کے جسم کو جیسے ہی رکھا جاتا ہے وہ قیامت تک ویسے ہی تر و تازہ رہتے ہیں۔ لیکن جو باقی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا محفوظ بھی رہ سکتا ہے، اللہ کی مرضی یا محفوظ رکھے، اللہ کی مرضی یا محفوظ۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا تو لوگوں نے دیکھ لیا نا، وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وگرنہ ہم یقین کے ساتھ تو کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ محفوظ ہے یا محفوظ نہیں۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی قبر اکھڑی، اس سے پاؤں نظر آیا، اور عروہ بن زبیر نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ پاؤں عمر فاروق کا ہے۔ 63 سال کے بعد بھی عمر فاروق کا پاؤں بالکل صحیح ثابت تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حضرت عمر فاروق کی ایک کرامت ہے، اعزاز ہے کہ ان کا پاؤں اتنے سالوں کے بعد بھی محفوظ ہے۔ ظاہر پاؤں محفوظ ہے تو باقی جسم بھی تو محفوظ ہی ہوگا، یہ تو نہیں کہ پاؤں صحیح سالم ہے باقی سارا جسم صحیح نہیں ہے۔ پاؤں اگر محفوظ ہے تو باقی جسم بھی تو پاؤں کا ہی حصہ ہے، تو باقی بھی جسم محفوظ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان کے ساتھ، بڑی قدر و منزلت کے ساتھ ان کو نوازا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت تھی، آپ کو بھی تھوڑا سا اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا، یہ یعنی کہ جب کوئی بات غلط ہوتی تھی نا ان سے چپ نہیں رہا جاتا تھا، چپ نہیں رہتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، ابھی بھی میں ایک دو مثالیں آپ کو دوں گا، بول جاتے تھے، اٹھ پڑتے، بول پڑتے تھے، رہ نہیں سکتے تھے۔ جب غزوہ احد ہوئی تو ظاہر آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو دشمن بڑے خوش، کافر بڑے خوش۔ تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک آواز لگائی، کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا خاموش ہو جائے، نبی علیہ السلام نے کہا جواب نہیں دینا۔ انہوں نے پھر آواز لگائی، کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ اب نبی علیہ السلام نے پھر منع کر دیا، خاموش ہو، جواب نہیں دینا، چپ ہو جاؤ۔ اب نام کس کا آنا تھا؟ حضرت عمر کا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر ابن خطاب ہیں، عمر بن خطاب تمہارے اندر ہیں؟ تو اب وہ پھر بول پڑے، یعنی کہ اب ان سے پوچھا نا ہیں، تو اتنی ابھی تک عمر خاموش ہی تھے۔ پھر انہوں نے دوبارہ کہا، ابو سفیان نے دوبارہ کہا، لگتا ہے یہ تینوں مر گئے ہیں۔ مر گئی تھی تو جواب نہیں آ رہا نا، تو عمر سے پھر نار گیا، انہوں نے پھر کوڑے ہوئے کہا، اوے اللہ کے دشمن، کیونکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا اوے اللہ کے دشمن۔ اب نبی علیہ السلام نے تو کیا کہا ہوا تھا؟ چپ رہنا۔ اب ان سے رہا نہیں گیا، اوے اللہ کے دشمن تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے تینوں کو عزت بخشی ہے، تینوں زندہ ہیں، اللہ تمہیں تباہ کرے، تینوں زندہ ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی تو تعلیم یہ تھی کہ آپ نے جواب نہیں دینا۔ اب عمر فاروق سے نہیں رہا گیا، بول دیے کہ بھائی تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ تینوں کے تینوں زندہ ہیں، صحیح سالم، اللہ ان کو سلامت رکھے، تمہیں تباہ کرے۔ لیکن بارہ اب ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، وہ مسلمان ہو گیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بعد میں انہوں نے پھر جب یہ بات ہی تو ہوگی، پھر انہوں نے ابو سفیان نے ایک نعرہ لگایا، اعلو حبل، اعلو حبل، حبل کی جیت ہو۔ حبل ایک بت کا نام تھا، حبل کی جیت ہو۔ اب چونکہ نبی علیہ السلام کی ذات کا ہے، کسی صحابی کی ذات کا مسئلہ نہیں، اب اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ تھا، اس نے بت کا نام لیا، اعلو حبل، حبل کی جیت ہو۔ تو پھر آپ نے فرمایا اب جواب دو، اب جواب دو، اب غیر اللہ کی بات آئی ہے، تم اللہ کا نام لو۔ اس نے اعلو حبل کہا ہے تو اب جواب دو۔ تو صحابہ نے کہا کیا جواب دیں؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ کہو اللہ اعلیٰ و اجل۔ اس نے کہا اعلو حبل، تم کو اللہ اعلیٰ و اجل۔
اس نے کہا حب البلند، مسلمانوں تم کہو اللہ سب سے بلند ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ جلال والا ہے، وہ شان والا ہے۔ ابو سفیان نے پھر جوش مارا، اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہے، عزا بھی ایک بت تھا، ہمارا عزا ہے جس نے ہماری مدد کی، ولا عزا لکم، تمہارا کوئی عزا نہیں مسلمانوں، کوئی عزا نہیں تمہارا۔ آنے فرمایا اب جواب دو، تو صحابہ نے کہا پھر کیا جواب دے؟ آنے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں ہے۔ یعنی جس وزن پہ وہ بولتے تھے اسی وزن پہ پھر ان کو جواب دیا جاتا۔ انہوں نے کہا انہوں نے کہا اعلو حبل اللہ اعلی و اجل، لنا عزا ولا عزا لکم، ادھر مسلمانوں کی طرف سے جو ہے اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ تو اس ساری بات سے میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ رہے، انہوں نے بول دیے۔ ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ ان سے رہا نہیں جاتا تھا کہ وہ بول دیتے تھے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عمر آپ کے ساتھ ازواج مطہرات بھی تھیں، خرچہ کا مطالبہ ہو رہا تھا کہ ازواج مطہرات کہا یا رسول اللہ خرچہ بڑھائیں، آوازیں بلند ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت عمر آئے، ازواج مطہرات جلدی سے جو ہے نا وہ چلی گئیں واپس۔ تو نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر نا مسکرا پڑے، کیونکہ ابھی ازواج مطہرات عورتیں بیٹھی تھی اور وہ شور مچا رہی تھی کہ خرچہ دیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا عمر تیرے آنے سے پہلے یہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس، اور تم آیا تو یہ جلدی سے جو ہے نا وہ اٹھ کے چلی گئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق پھر واپس گئے ازواج مطہرات کے پاس اور ان سے جا کے کہنے کہ بھائی تمہیں کیا ہے، تم اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی، مجھ سے ڈرتی ہو؟ اللہ کے رسول سے یا تم مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتے آپ؟ ادھر جا کے باتیں کر رہے تھے، میں آیا ہوں تو فٹافٹ اٹھ کے چلے گئے، تم اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتے؟ تو ازواج مطہرات نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کہ تو رسول اللہ سے بھی زیادہ سخت ہے، تیرا مزاج تو رسول اللہ سے بھی زیادہ سخت ہے، اس وجہ سے تم سے ڈرتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے یہی کہا اشد غالباً اشد غلفت ہے اشد من رسول اللہ، تم تو رسول اللہ سے بھی زیادہ سخت ہو۔ اس موقع پہ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر جس راستے پہ گزر جاتا ہے نا تو پھر شیطان اس راستے کو انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ شیطان جب دیکھتا ہے نا عمر فاروق کو آتے ہوئے، شیطان پھر وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان پھر راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اعزاز عطا فرماتے ہیں، اللہ ایک مقام عطا فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں فرمایا تھا، یہ اب آخری بات ہے، عمر فاروق کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمر فاروق میری امت کا ایک ایسا واحد بندہ ہے کہ جب تک میری امت کے اندر عمر زندہ رہے گا میری امت کے اوپر فتنے نہیں آئیں گے، میری امت کے اوپر فتنے نہیں آئیں گے۔ یہ ظاہر فتنے شیطان کی طرف سے ہی ہیں، شیطان ہی ورگلاتا ہے لوگوں کو تو فتنے برپا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جب تک میری امت کے اندر عمر زندہ ہے میری امت کے اوپر فتنے نہیں آ سکتے، اس وجہ سے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ عمر ہے، وہ دروازہ عمر ہے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا ہے، جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی علیہ السلام نے ساری باتیں بتائی تھیں، انہوں نے پھر جب حضرت عمر فاروق سے بھی یہ باتیں عرض کی تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اچھا حذیفہ یہ بتاؤ وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ دروازہ ہے امت کے درمیان اور فتنوں کے درمیان، تو بتاؤ وہ جو دروازہ ہے وہ کھلے گا کہ ٹوٹے گا؟ دروازہ کھلنا اور ہوتا ہے اور ٹوٹنا اور ہوتا ہے۔ کھلنا تو یہ ہوتا ہے آرام سے کھول گیا، ٹوٹنا تو یہ کہ دھکے سے توڑا گیا، کھل نہیں رہا تھا۔ تو حذیفہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے جو دروازہ فرمایا تھا وہ دروازہ کھلنا ہے کہ ٹوٹنا ہے؟ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ تو حذیفہ نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ دروازہ ٹوٹے گا۔ عمر فاروق نے فرمایا پھر اگر وہ ٹوٹ گیا نا تو پھر دروازہ لگ نہیں سکتا، پھر وہ پھر ایسے ہی ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب گئے ہیں تو پھر اس امت کے اوپر فتنے پڑے ہیں، اور اس امت کے اوپر جو سب سے پہلے فتنہ پڑا ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت اس امت میں سب سے پہلے فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ اور اس سے پہلے کوئی فتنہ اس امت کے اندر نہیں آیا تھا۔ دنیا کی محبت اس امت کے اندر آئی تھی نبی علیہ السلام کے بعد، جو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ تھا اور پھر جس سے سب فتنوں نے جنم لیا تھا۔ آج بھی ان فتنوں کے پیچھے دنیا کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ دنیا کی محبت کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ انسان سے وہ کچھ کرواتی ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا اور اپنے آپ کو متقی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہم تو ٹھیک چل رہے ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، گھر بھی ٹھیک ہے، گھر والے بھی ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کی محبت اندر گھسی ہوئی ہے جو انسان سے اللہ کی نافرمانی کرواتی ہے۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا یہ میری امت کے درمیان اور فطروں کے درمیان عمر کھڑا ہے، جب تک یہ ہے امت کے اوپر فتنے نہیں آ سکتے، جو ہی یہ دروازہ ٹوٹے گا اس امت کے اوپر فتنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، جب تک زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں رکھے، وما علینا الا البلاغ۔